بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 8 جماعت نہم مضمون اردو کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ چل رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کی بلند خوانی، تفہیم اور تشریح کر لی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ کریں گے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے بھائی بچوں کہ جو نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے وہ جب آپ لکھیں گے تو وہ 2.5 سے 3 لائنوں سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ خلاصے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو بھائی بچوں، اس کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ علامہ محمد اقبال، نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے شاعر علامہ محمد اقبال کا اس نظم میں مرکزی خیال یہ ہے کہ وہ اتفاق و اتحاد کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بے اتفاقی اور تفرقے کے نقصان اور ہلاکتوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے شاعر علامہ محمد اقبال کا اس نظم میں مرکزی خیال یہ ہے کہ وہ اتفاق و اتحاد کی افادیت اور فائدے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور نا اتفاقی اور تفرقہ بازی کی ہلاکتوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ ایک ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی مثال دے رہے ہیں جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹے اور کوئی بھی چیز اسے ہریالی نہ دے سکے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اور نظم کے خلاصے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسباق کے خلاصے ہوتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایک سبق کو 1/3 کر لو، اور پھر ہم نے اسے اور مختصر کیا تو 1.5 سے 2 پیج کر لو۔ لیکن جو نظم ہوتی ہے بھی بچوں، اس کا مجموعی طور پر کمی بیشی اس کے خلاصے میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر شعر کی ایک بڑی بات آپ نے لکھ دینی ہے، ہر شعر کی ایک بڑی بات۔ جیسے سب سے پہلا شعر ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ شاعر علامہ محمد اقبال اپنی اس نظم میں پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی ٹہنی جو درخت سے موسم خزاں میں ٹوٹ کر علیحدہ ہو جائے، باہر کی بارش اسے ہریالی نہیں دے سکتی۔ دوسرا جملہ پھر ہم کہیں گے کہ ایسی ٹہنی ہمیشہ ہمیشہ خشکی رہے گی، اس کے ساتھ پھل پھول کبھی نہیں لگیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی زوال کا وقت آ چکا ہے، یا اسی طرح مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور آ چکا ہے، کیونکہ اس کے پھولوں کے دامن بھی زردانوں سے خالی ہیں۔ ایسے پرندے جو پتوں کی تنہائی میں نغمے گایا کرتے تھے وہ سایہ دار درخت سے چلے گئے، اور ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنے کے باوجود بھی تو زندگی گزارنے کے اصولوں سے بے بہرا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، کہتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ مربوط رہ اور اس درخت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھ، پھر ہی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہر شعر کی ایک بات۔ بھائی بچوں، ایک شعر 2 3 4 5 6 شعر ہیں، 6 جملے آپ لکھ دو گے تو یہ آپ کا خلاصہ بن جائے گا۔ اچھا بچوں، اس سے پہلے علامہ محمد اقبال کے تھوڑے سے حالات کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں جو ہماری کتاب والے نے لکھا ہے، اس لیے کہ یہ شاید ہم سے رہ گیا تھا یا میں نے اس کو مختصر بیان کیا تھا، جو بھی صورت ہو، لیکن ابھی ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1930 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بارٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا، تصور پیش کیا۔ اچھا، 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ علامہ محمد اقبال نے اردو، فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ پر اثر تاثیر رکھنے والی، پرسوز دکھ اور درد رکھنے والی۔
انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، غزل لکھی، پہلے غزلیں لکھنی شروع کی، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، توجہ اس طرف کو موڑ دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا، مؤثر ذریعہ، اثر کرنے والا۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ 3 چیزیں بھی بچو، دائرہ فکر، سوچنے کا دائرہ، کائنات کا مشاہدہ، مطالعہ، اور کتابوں کا مطالعہ۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدت کے اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ بچوں میں اس سے بڑھ کر یوں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا ہر شعر پڑھ کر کسی نہ کسی آیت یا حدیث کا مفہوم انسان کے ذہن میں ضرور آ جاتا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ لو بچوں کافی مشکل الفاظ آ گئے، کائنات، خدا، ابلیس آپ جانتے ہیں، عقل و خرد مترادف لفظ ہیں، تصوف انسان کی اصلاح کا سلسلہ، قومیت آپ جانتے ہیں جیسے قوم کی تشکیل کا پانا، مرد مومن یہ ان کی ایک اصطلاح ہے، سیاست و مملکت، خودی و بے خودی بھی ان کی ایک اصطلاح ہے، اور بچوں اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، خودی اور بے خودی کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا، اور ویسے خودی اور بے خودی کا معنی اپنے اوپر اعتماد کرنا خودی ہے، اور بے اعتمادی آ جائے تو وہ بے خودی ہے۔ ان کی تصانیف بانگ درا، بال جبری، ضرب کلیم، اور یہ اردو کی ہیں، اور ارمغان حجاز کچھ اردو کی اور کچھ اس میں فارسی ہے۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم اور رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ تو بچوں آج آپ کی 3 چیزیں ہو گئیں، ایک تو شاعر کا مختصر تعارف، اور نظم کا مرکزی خیال، اور اس کا خلاصہ، اور انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔